أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. جو ہے سرتابہ جہاں میں عاشقان اہل بیت. جو ہے سرتابہ جہاں میں عاشقان اہل بیت. مل گئی روز جزا ان کو امان اہل بیت. کیا سمجھ آئیے؟ کیا سمجھ آئیے؟ بس سبحان اللہ کی سمجھ آئیے. دنیا میں سر سے لے کے پیر تک پورا سراپا جس نے اہل بیت کی محبت میں خرچ کر دیا، پیش کر دیا، اس کو جزا کیا ملنے والی ہے، اس کا بدلہ کیا ملنے والا ہے کہ قیامت کے دن وہ اہل بیت کی چھتری کے نیچے ہوں. یہ معنی ہے اس شعر کا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب دوبارہ اسے سنیے کہ جو ہے سرتابہ جہاں میں عاشقان اہل بیت. مل گئی روز جزا ان کو امان اہل بیت. مصطفیٰ کے بعد ہیں ان کے مراتب بے بہا. ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ و عرفہ درجات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر آپ کے بعد جتنی کائنات ہے ان سب سے اونچے درجے کس کے ہیں؟ حضور کے اہل بیت کے. مصطفیٰ کے بعد ہیں ان کے مراتب بے بہا. کس کی ہے جرأت گھٹائے عز و شان اہل بیت؟ کس کی ہے جرأت گھٹائے عز و شان اہل بیت؟ اور دست اطہر سے نبی کے جنت الفردوس میں، دست اطہر سے نبی کے جنت الفردوس میں پی رہے ہیں جام کوثر تشنگان اہل بیت. بے تحاشا روح جھوم اٹھے گی کیا ہوگا سما. اسی آنے والے وقت کی طرف تصور کر کے شاید بتا رہا ہے کہ بے تحاشا روح جھوم اٹھے گی کیا ہوگا سما. مل گیا روز جزا گر صاحبان اہل بیت. اور آؤ چل کر ہم بھی ڈھونڈیں، اپنے اپنے دل پہ دستک دیں، اسے تیار کریں. آؤ چل کر ہم بھی ڈھونڈیں
گوشائے جنت وہاں، آؤ مل کر ہم بھی ڈھونڈیں گوشائے جنت وہاں، باغ جنت ہے یقیناً آستان اہل بیت۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ قرآن مجید میں سورہ شورى کی آیت نمبر 23، جسے بارہا مرتبہ مسلمان سنتے ہیں، بیانات میں بیان کی جاتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں مرنے سے پہلے اس کی سمجھ آ جائے۔ آمین۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کو نقل کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے کئی شان نزول مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان میں سے ایک جو شان نزول بیان کیا وہ یہ ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے، آپ کی عادت کریمانہ، آپ کی سخاوت کریمانہ اور نوازنے کا انداز، ہر ایک پر رحمتوں کی بارشیں، ان کو جب انصار نے دیکھا کہ ہر وقت آپ کسی نہ کسی پر کچھ نہ کچھ لٹاتے رہتے ہیں، آپ کی فیاضی کے مظاہر نظر آتے رہتے ہیں، ہر وقت مہمانوں کی آمد و رفت، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی اپنی حاجتیں لے کے آمد و رفت، اور ہر ایک کو حضور عطا کرتے جاتے ہیں۔ تو مدینہ کے انصار نے یہ سوچا کہ ہمارے اوپر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا احسان کیا ہے، کتنا بڑا کرم کیا ہے کہ ہمیں سیدھی راہ دکھائی، صراط مستقیم پہ چلایا، ہمیں اللہ سے ملایا، اللہ کی عبادت کرنا سکھایا، آپ کے صدقے سے ہم اللہ پر ایمان لائے، آپ کے صدقے سے ہم نمازیں پڑھنے لگے، آپ کے صدقے سے ہم کعبے کا طواف کرنے لگے۔ تو یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں جو آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ تو ہم سب کو مل کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ذمہ داریاں، آپ کے سارا دن ہونے والے جو اخراجات ہیں، ان میں کچھ اپنی پیشکش کرنی چاہیے۔ تو انصار مدینہ نے مل کر آپس میں مشورہ کیا اور بہت سارا مال، دولت، پیسہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ ہم انہیں شمار نہیں کر سکتے، اور آپ کی ذمہ داریاں بھی اس قدر زیادہ ہیں کہ ہم سارا دن دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح ہر وقت خرچ کرتے ہیں۔ تو ہماری طرف سے آپ یہ کچھ نذرانہ قبول فرمائیے، اور ہم نے جو کچھ نذرانہ جمع کیا اس کو آپ اپنے تصرف میں لائیے، اور جس طرح ہر روز آپ کی ضروریات ہوتی ہیں، آنے والوں پہ خرچ کرنا ہوتا ہے، مہمانوں کی تواضع کرنی ہوتی ہے، تو آپ کے ہماری خدمت قبول فرما کر اس کو اپنے خرچ میں لائیں۔ تو اسے دیکھ کر محبوب خدا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لائے ہوئے وہ نذرانے سارے مال و دولت واپس کر دیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے اپنی تبلیغ، رسالت، نبوت کے پیغامات اور یہ جو کچھ میں نے تمہیں اللہ کے راستے پہ لگایا اور اللہ کی محبت پیدا کی، اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔
مجھے تم سے کوئی بدلہ، کوئی اجرت وصول نہیں کرنی۔ ہاں اگر تم ضرور کچھ کرنا چاہتے ہو اور اگر کچھ پیش کر کے تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو الا المودۃ فی القربى، پھر میرے قرابت داروں کی محبت، میرے اہل بیت کی محبت کا پاس رکھو، اسے اپنے اوپر واجب رکھو اور اس کی پابندی کرو، یہی کرنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہاں اگر ہم ایک انسانی سوچ یا انسانی طریقہ دیکھیں تو یہ جواب جب کوئی دینے والا دیتا ہے تو اس لیے دیتا ہے، مطلب آپ دیکھیں یہ سارا جو واقعہ ہے اس کو یوں اس تناظر میں دیکھیں کہ کوئی شخص آپ پہ بہت احسان کرتا ہے، علاقے والوں پہ اجتماعی طور پہ احسان کیا، گاؤں والوں پہ، شہر والوں پہ، اپنے یونین کونسل میں جتنے علاقے آتے ہیں ان کے اوپر کسی وزیر مشیر نے بڑا احسان کیا اور لوگ قدردان تھے، لوگوں نے مل کر مشورہ کیا کہ بھئی جتنا ہمارے وزیر کو کرنا چاہیے تھا اس نے اس سے بھی بہت زیادہ ہمارے اوپر احسان کر دیا، تو ہمیں شکریہ ادا کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ تو پھر سارے مل کر مشورہ کریں آپس میں کہ ہمیں کوئی اچھا سا تحفہ، اچھی سی چیز مل کر ارینج کرنی چاہیے اور وہ جا کے پیش کرنی چاہیے تاکہ موصوف ہماری خدمت سے بھی خوش ہو جائیں۔ آپ جب یہ پیشکش کریں تو احسان کرنے والا شخص آپ سے کہے کہ بھئی میں تم سے کچھ وصول نہیں کرتا، ہاں اگر تم نے ضروری کچھ کرنا ہے تو پھر یہ چیزیں تو میرے کام کی نہیں، تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو یہ نہ کرو بلکہ یہ کر لو، ٹھیک ہے؟ جو یہ نہیں کرنا تو یہ کر لو۔ اس میں کیا ہوگا کہ یہ تمام چیزیں میرے فائدے کی نہیں ہیں، اگر میرے فائدے کے لیے یا میری پسند کا خیال رکھنا ہے تو تم فلاں کام کر لو، وہ زیادہ اچھا ہے۔ اب کائنات کے والی، اللہ کے محبوب، دانائے غیوب کی شان، آپ کا فرمان ذرا اس تناظر میں دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے کسی تحفے، دولت، پیسے، مال کی ضرورت نہیں، ہاں اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو الا المودۃ فی القربى، تم یہ کرو کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت ہمیشہ کرو، ان کی عزت کرو، تعظیم کرو، ان کا خیال رکھو۔ اب جب کوئی دنیا کا بندہ یہ کہے گا تو کہے گا تم نے مہربانی کرنی ہے تو یہ مہربانی کرنا کہ میرے ہوتے ہوئے بھی، میرے بعد بھی میرے خاندان کا، میرے گھر والوں کا خیال رکھو۔ اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے انڈائریکٹ ہو کے اس بندے کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، اس کے خاندان والوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اب رحمت للعالمین کی زبان سے جو یہ الفاظ نکل رہے ہیں تو کیا یہ بھی اسی مقصد کے لیے ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ فرمانا کہ میرے قرابت داروں کی محبت کو اپنے اوپر لازم کر لو، یہ مت سمجھنا کہ یہ میں اپنے قرابت داروں کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں، بلکہ میں تمہارا نبی ہوں، میں رحمت بن کے آیا ہوں تمہارے لیے، میں تمہارا شفاعت کرنے والا بن کے آیا ہوں، میں تمہیں اللہ کی جنت کی خوشخبری سنانے والا اور اللہ کی دوزخ سے ڈرانے والا بن کر آیا ہوں۔ لہٰذا میرے قرابت داروں کی محبت نہ ان کے لیے ہے نہ میرے لیے ہے، بلکہ اے میری امت، ان کی قرابت داری کا لحاظ رکھنا بھی تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے نفع کے لیے اور تمہاری خیر خواہی کے لیے ہے۔ وہ کس طرح ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حبی و حب اہل بیتی، اے صحابہ میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت نافع فی 7 مواقع، اگر تم اپنے اوپر لازم کر لو گے تو وہ
7 موقعوں پر تمہیں نفع دے گی۔ وہ 7 موقع احوالہن عظیمہ، وہ بڑے سخت موقع ہیں، بڑے مشکل موقع ہیں، ایسے مشکل کہ جن میں کوئی اور تمہاری مشکل کشائی نہ کر سکے گا اگر تم نے الا المودۃ فی القربیٰ کا لحاظ رکھا اور میری قرابت داروں کی محبت تم نے اپنے اوپر لازم کر لی اور میری محبت تم نے لازم کر لی۔ یہی میرا اجر ہے کہ اس محبت کے بدلے مشکل ترین 7 موقعوں پر تمہیں میری اور میرے اہل بیت کی محبت سے نفع ملے گا۔ تمہاری مشکل کشائی ہوگی، جہاں تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا میری اور میرے اہل بیت کی محبت تمہیں بچا لے گی۔ جہاں تمہیں کوئی کامیاب نہیں کر سکے گا وہاں میری اور میرے اہل بیت کی محبت تمہیں کامیاب کروا دے گی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس روایت کو پیش کیا اور جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المشرق میں بھی اس کو نقل کیا کہ وہ 7 مقامات بڑے غور طلب ہیں اور آپ ان کو غور سے سنیں تو آپ کو سمجھ آئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا بڑا احسان کیا یہ فرما کر کہ لوگوں مجھے میرے اس احسان کا بدلہ پیسے دولت اور مال سے نہ دو بلکہ میرے قرابت داروں کی محبت سے اس کا بدلہ دو۔ فرمایا کہ وہ جو 7 موقع ہیں جن میں میری محبت تمہیں نفع دے گی اور وہ عظیم ترین مشکل ترین بھاری ترین موقع ہیں، ان میں سب سے پہلا موقع کون سا ہے؟ عند الوفاتی۔ کیا معنی ہے؟ معنی کیا ہے؟ عند الوفاتی کا معنی کیا ہے؟ موت کے وقت۔ موت کے وقت جب تمہارا مال، تمہاری دولت، تمہاری اولاد، تمہارے ماں باپ، تمہارے بہن بھائی بے بسی سے پاس کھڑے ہو کے روتے تو رہیں گے، تڑپتے تو رہیں گے، کر کچھ نہیں سکیں گے، کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکے گا، کوئی تمہاری اذیت کو کم نہیں کر سکے گا۔ اگر تم نے زندگی میں مجھ محمد سے اور میری قرابت سے محبت کی ہوگی تو میری اور میرے اہل بیت کی محبت اس وقت تمہارے کام آئے گی۔ کام کیا آئے گی؟ آپ کے کام کیا آئے گی؟ سب سے مشکل وقت انسان کے اوپر اس وقت ہے جب ادھر فرشتے اس کی جان نکالنے پہنچے ہیں، ادھر شیطان اس کا ایمان لینے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ شیطان اس کے اندر ناشکری، بے صبری پیدا کرتا ہے، اس کے سامنے ایسے مناظر لاتا ہے کہ وہ اپنے رب کے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، نبی کے ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے۔ آخر وقت تک شیطان سامنے کھڑے ہو کے پورا زور لگاتا ہے اور اس کے آنکھوں کے سامنے وہ مناظر لاتا ہے، کہتا ہے کہ ابھی اس وقت تم اپنے کلمے سے پھر جاؤ، تم مجھے مان لو، ابھی تمہیں مان لو تو میں تمہاری موت کی ساری تکلیف دور کر دوں گا۔ اور بندہ اس وقت موت کی اتنی شدت کی تکلیف میں ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول کی نظر وہاں نہ ہو اور رسول کے اہل بیت کی محبت اگر وہاں بندے کے اندر موجود نہ ہوئی تو وہ شیطان کے ہتھے چڑھ جائے گا، کسی کو خبر ہی نہیں ہوگی کہ وہ بے ایمان مرا ہے کہ ایمان کے ساتھ مرا ہے۔ فرمایا دنیا میں مجھ سے اور میرے اہل بیت سے محبت رکھو گے تو سب سے مشکل وقت تمہارا جو تمہاری موت کے وقت آئے گا اس وقت یہ دونوں چیزیں تمہارے کام آئیں گی۔ کام کیا آئیں گی؟ کام یوں آئیں گی کہ الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا ومستکمل الایمان، کہ سنو جس نے اپنی زندگی محمد الرسول اللہ اور آپ کی اولاد کی محبت میں گزاری، وہ جب مرے گا تو یہ گارنٹی ہے کہ اسے توبہ نصیب ہوگی، وہ توبہ کے ساتھ مرے گا، اور یہ گارنٹی ہے کہ جو رسول اور آل رسول کی
محبت میں مرا مستقمل ایمان، وہ کامل ایمان کے ساتھ مرے گا، شیطان کا کوئی وار اس پہ نہیں چلے گا۔ اللہ کی رحمت، رسول کی رحمت اور آل رسول کی محبت اس کو بچا لے گی شیطان کے حملے سے، اور ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت کروائے گی۔ کوئی ہے اس موقع پہ مدد کرنے والا؟ تو یہاں مدد کون کریں گے؟ اللہ، اس کے رسول اور رسول کی آل کی محبت۔ فرمایا دوسرا مقام جس میں آل محمد کی محبت تمہارے کام آئے گی وہ ہے عند القبر، قبر میں سارے رشتہ دار جو کہتے تھے تمہیں دیکھے بغیر چین نہیں آتا، جو کہتے تھے تمہیں دیکھے بغیر صبح نہیں ہوتی، تمہیں دیکھے بغیر رات نہیں ہوتی، تمہارے بغیر کھانا نہیں کھایا جاتا، تمہارے بغیر نیند نہیں آتی، اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال ڈال کے دبا دبا کے بند کر آئیں گے کہ کہیں کوئی سوراخ نہ رہ جائے، سب آ جائیں گے قبر میں جا کر، تمہیں کوئی چیز بچانے والی نہیں۔ اگر کوئی کام آنے والی چیز ہے تو اس عظیم اور سخت ترین موقع پر رسول اور آل رسول کی محبت تمہیں وہاں کام آئے۔ آپ غور کرتے جائیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا الا المودۃ فی القربى تو کس کے فائدے کے لیے فرمایا؟ یہ سارے فائدے کس کو مل رہے ہیں؟ یہ رسول کو اور آل رسول کو مل رہے ہیں، یا آپ نے یہ رحمت فرمائی اپنی امت پر کہ ان کا مال، ان کی دولت، ان کا پیسہ واپس کر دیا اور کہا مجھے محبت میں دینا ہے تو وہ دو جس کا پلٹ کے تمہیں فائدہ ہو، اور فائدہ اس وقت ہو جب تمہیں کائنات میں کوئی فائدہ نہ دے سکے، اس وقت میں اور میری آل تمہیں فائدہ پہنچائیں۔ دوسرا مقام عند القبر، جہاں تمہارے صرف نیک اعمال قبر میں رہ جائیں گے، تمہارا خاندان قبر پہ جائے گا مگر واپس آ جائے گا، تمہارا مال قبر پہ جائے گا مگر واپس آ جائے گا، صرف تمہارے اعمال اور محبت رسول اور آل رسول تمہاری قبر میں جائے گی اور وہ تم سے جدا نہیں ہوگی، تمہارے حساب میں، تمہارے امتحان میں تمہارا ساتھ دے گی، تمہاری مدد کرے گی اور تمہیں اس امتحان میں پاس کروا دے گی۔ پھر تیسرا مقام جس میں مودت آل رسول تمہارے کام آئے گی وہ ہے وعند النشر، جس وقت تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا تو قبروں سے اٹھنے کا منظر یاد ہے کیا ہوگا؟ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، حساب کتاب جب شروع ہوگا، قبروں سے لوگ نکلیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بیان کیا کہ جس وقت سور پھونکا جائے گا تو پوری دنیا کے لوگ ننگے قبروں سے نکلیں گے، حضرت عائشہ صدیقہ نے حیا کی وجہ سے اپنا دوپٹہ چہرے پہ رکھ لیا اور پوچھا یا رسول اللہ ننگے نکلیں گے تو لوگوں کو شرم نہیں آئے گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت ہیبت، دہشت، خوف، جلال، نفسا نفسی کا عالم اس قدر ہوگا کہ کسی کو یہ ہوش ہی نہیں ہوگا کہ کوئی ننگا ہے یا کپڑوں میں۔ اس وقت اس نفسا نفسی کے عالم میں جو چیز تمہارے کام آ سکتی ہے وہ رسول اور آل رسول کی محبت ہے۔ یہ تیسرا مقام، یہ قیامت میں اٹھنے کے وقت، اس وقت نبی کا پیار اور نبی کی آل کا پیار تمہارے ساتھ ہوگا، تمہیں سہارا دے گا، تمہارا دوست بنے گا اور تمہیں ہر موقع پہ تھام کے رکھے گا، وہ گرنے نہیں دے گا۔ چوتھا مقام جس میں رسول اور آل رسول کی محبت تمہارے کام آئے گی وہ ہے عند الکتاب، جب تمہارا یہ نامہ اعمال کھلے گا اور تمہارے گناہ، تمہارے کرتوت، دنیا کے اعمال اچھے اور برے سب کھلنے لگ جائیں گے، رجسٹر کھلتے جائیں گے، کھلتے جائیں گے، کھلتے جائیں گے۔ اس وقت سوچئے کہ ہر چیز کو سب کے سامنے ڈسکس کیا جائے گا،
ہر بات سب کے سامنے بولی جائے گی۔ عدالت کا منظر کبھی دیکھا؟ اگر ریئل میں نہیں دیکھا تو ٹی وی پہ دیکھا ہوگا، ڈراموں میں دیکھا ہوگا کہ جب عدالت ہوتی ہے، جج کے سامنے مجرم ہوتا ہے، دونوں فریق ہوتے ہیں، جس کا جو قصور ہوتا ہے کٹہرے میں کھڑے کر کے سنا جاتا ہے، جس نے جو کیا ہوتا ہے کٹہرے میں کھڑے ہو کے اس سے سنا جاتا ہے کہ سب کے سامنے کھڑے ہو کے بیان کرو۔ تو کتنے لوگ ہوتے ہیں، جتنے کیس ہوتے ہیں عدالت میں اس وقت، کبھی 8-10 کبھی 20 کبھی 50 لوگ ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے، تو شرم سے پانی پانی ہو رہا ہوتا ہے بندہ کہ اب یہاں کھل کے ہمیں بولنا پڑ رہا ہے۔ یہ 20-50 بندوں کے سامنے آپ کا یہ حشر ہو جاتا ہے، اور مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ساری زندگی کا ایک مسئلہ ہوتا ہے جس کو لے کے آپ عدالت میں جاتے ہیں، اور وہاں بالغ ہونے سے لے کے مرنے تک کا ہر عمل بول کر بیان کیا جائے گا۔ اس وقت جب وہ نامہ اعمال کھلے گا تو کوئی آپ کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن ایک روایت میں ہے کہ جن لوگوں نے حضرت علی اور آپ کے خاندان سے پیار کیا ہوگا، محبت کی ہوگی، سچی محبت کے تقاضوں کے ساتھ محبت کی ہوگی، زبان کے ساتھ نعروں والی یا علی کہہ کے محبت نہیں، آپ کے کردار کو اپنا کے، آپ کی عبادت و ریاضت کو اپنا کے، آپ کے موقف کو اپنا کے، آپ کی دی ہوئی تعلیمات کو اپنا کے محبت کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جس نے یہ محبت کی ہوگی، جب اس بندے کا نامہ اعمال اس کو دیا جائے گا، اس نامہ اعمال کیا ہوگا؟ ایک رجسٹر ہوگا، اس رجسٹر کے اوپر لکھا ہوگا کہ یہ بندہ علی سے پیار کرنے والا، اور پھر اس ہول ناکی میں جو رسوائی ہوگی، جو بدنامی ہوگی، اس کا ایک منظر پتہ کیا ہوگا؟ قرآن کریم میں آتا ہے کہ اصحاب الیمین و اصحاب الشمال۔ یہ اصحاب الیمین کون ہے؟ اصحاب الشمال کون ہے؟ اصحاب الیمین وہ ہوں گے کہ جب ان کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے تو جس وقت وہ تقسیم کیے جا رہے ہوں گے، ہر بندے کو اس کا نامہ اعمال پکڑا دیا جائے گا۔ جیسے آپ جہاز کے لیے جاتے ہیں نا، تو بورڈنگ ہوتی ہے آپ کے پاس، اس کے اوپر ایئرپورٹ پہ، اور پھر آپ کا پاسپورٹ، آپ کی ٹکٹ دوسروں کو نہیں دی جاتی، ہر اسی بندے کو دی جاتی ہے جس کی ٹکٹ ہوتی ہے، جس کا پاسپورٹ ہوتا ہے۔ چیک کیا جاتا ہے باقاعدہ، آپ کو بورڈنگ ہونے کے بعد پاسپورٹ ٹکٹ ہر بندے کو الگ الگ دے دی جاتی ہے۔ قیامت میں ہر بندے کا نامہ اعمال اس طرح اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور نظام کیا ہوگا؟ جو لوگ کافر، مشرک، منافق، بدعمال، اللہ اور اس کے رسول کے گستاخ ہوں گے، ان کو آٹومیٹیکلی نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، ہاتھ ہی آگے وہ بڑھے گا، یہ ہاتھ آگے ہی نہیں بڑھے گا۔ اور جو نبی کے غلام ہوں گے، اللہ کے فرما بردار بندے ہوں گے، رسول اور آل رسول سے محبت کرنے والے ہوں گے، وہ کون ہوں گے؟ خود بخود ان کا دایاں ہاتھ آگے بڑھے گا۔ جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوں گے ان کو قرآن نے اصحاب الیمین کہا، اور جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کہیں گے قرآن نے ان کو اصحاب الشمال کہا۔ اور کیا ہوگا؟ یہ نشانی ہوگی، آپ کو چھپنے چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ نشانی ہوگی، اہل محشر سب پہچانیں گے کہ جن کے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال آ گیا ہے، سمجھ لو کہ ان کی بن گئی، اور جن کے بائیں ہاتھ میں الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال آ گیا، سمجھو وہ برباد ہو گئے، اب ان کو بچانے والا کوئی نہیں۔ تو یہ یقینی بات ہوگی عند الکتاب، جب آپ کو نامہ اعمال دیا جا رہا ہوگا، اگر آپ نے زندگی محبت رسول اور محبت آل رسول میں گزاری ہوگی تو اس وقت آپ کی علامت یہ ہوگی کہ آپ اصحاب یمین میں ہوں گے، آپ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑنے والے ہوں گے، اور یہی چیز آپ کی سرخروئی کی دلیل ہوگی۔ اور یہ کس کی برکت سے ہوگا؟ یہ محبت رسول اور آل رسول کی برکت سے ہوگا۔ پانچواں مقام جس میں محبت رسول اور آل رسول آپ کے کام آئے گی، وہ ہے عند الحساب،
جب آپ کا حساب کتاب شروع ہوگا. ابھی تو نامہ اعمال دینے کی بات تھی نا، اب حساب کتاب بھی تو آگے ہونا ہے. اس نامہ اعمال میں جو کچھ لکھا ہے اس پہ سوال جواب بھی تو ہونے ہیں. تو ہر بندے سے، ہر نبی کی امت سے جب سوال ہوں گے ان میں کوئی رعایت نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے نبی جب ان کے زمانوں میں آتے رہے وہ ایسی ظالم قومیں تھیں، وہ ایسی سرکش قومیں تھیں کہ ان میں کتنی قوموں نے اپنے نبیوں کو قتل کر دیا، نبیوں کے ساتھ لڑائیاں کی، ان کو کھلے عام کھڑے ہو کے چیلنج کیا، جاؤ جا کے عذاب لے آؤ، جس عذاب کا ہمیں بار بار ڈراوا دیتے ہو، ہم نہیں ڈرتے کسی عذاب سے. پھر ایسے ایسے عذاب ان کے اوپر آئے کہ اللہ نے ان بستیوں کے نام و نشان مٹا دیے. وہ قومیں بھی وہاں ہوں گی، وہ نبی بھی وہاں ہوں گے، اور مصطفیٰ کریم کی امت بھی وہاں ہوگی. تو تمام نبیوں کی قوموں کے حساب ہوں گے، جو جو انہوں نے کیا ہوگا ویسے ویسے سوال و جواب ہوں گے. مگر جب مصطفیٰ کریم کی امت کا حساب ہو رہا ہوگا تو رب کریم فرشتوں سے فرمائے گا کہ یہ میرے محبوب کی امت، میرے محبوب سے محبت کرنے والے غلام ہیں، ان سے آسان آسان سوال کرنا. اور اگر آج ہمیں اس بات کی سمجھ دنیا میں نہ آئی کہ رسول اور آل رسول کی محبت میں کتنی پاور ہے اور کتنے فائدے اور کتنے نفع ہیں ہمارے لیے، تو پھر قیامت میں ہم نہ سبحان اللہ کہنے کے قابل ہوں گے اور نہ اس جماعت میں شامل ہوں گے جن سے آسان سوال کرنے کے لیے اللہ فرشتوں کو حکم دے گا. یہ آج ہمیں سوچنا ہوگا. کتنے پوائنٹ، کتنے مقامات میں نے عرض کر دیے؟ 5. چھٹا موقع ہوگا عند المیزان. میزان کیا ہے؟ ترازو، جہاں آپ کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے. کیا ہوگا؟ اعمال تولے جا رہے ہوں. تو وہاں کہیں کسی کا محبت سے پڑھا ہوا کلمہ اور کسی کا محبت سے پڑھا ہوا رسول اور آل رسول پر درود کام آئے گا. اعمال تھوڑے ہو رہے ہوں گے، وزن کم ہو رہے ہوں گے، تو کہیں سے والضحیٰ کے چہرے والے رسول تشریف لائیں گے اور وہ آ کر کچھ رکھ دیں گے میزان کے اوپر. یکدم وزن بڑھ جائیں گے. پوچھا جائے گا آپ کون ہیں اور یہ کیا چیز آپ نے رکھی جس سے اتنا کمال ہو گیا؟ کہا تم نہیں پہچانتے، میں پہچانتا ہوں، میں تمہارا نبی ہوں، میں تمہارا رسول ہوں، میں وہی آمینہ کا لال ہوں جس پہ جھوم جھوم کے تم درود پڑھا کرتے تھے. یہ درود تمہارے میرے پاس محفوظ تھے. آج تمہارے اوپر مشکل آئی تو میں تمہاری مشکل کشائی کے لیے پہنچ گیا. اور کہیں کلمے کو یقین کے ساتھ پڑھا ہوگا اور رب کے حضور رکھا ہوگا، جمع کیا ہوگا تو وہ کلمہ کام آ جائے گا. کہیں محبت رسول اور آل رسول کام آ جائے گی، اور اس طرح گناہ گاروں کی بات بن جائے گی. جہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا وہاں رسول اور رسول کی آل کی محبت ہمیں بچا لے گی، اور ہمارے میزان یعنی ہمارے وزن بڑھ جائیں گے اور نیکیاں اتنی ہو جائیں گی کہ اللہ ان گناہ گاروں پہ کرم کر دے گا. 7واں مقام جس پر پہنچ کر وہ حالات، وہ منظر ہوں گے جن کو زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا، اس مقام کا نام ہے پل صراط، جس کے بارے میں زبان کی حد تک تو ہم بیان کرتے ہیں کہ وہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا. کبھی غور کیا، اس کی گہرائی میں گئے کہ بال کیا چیز ہوتی ہے اور تلوار کی دھار کیا چیز ہوتی ہے؟ چھری جو آلو پیاز اور سبزی کاٹتی ہے وہ تھوڑی سی تیز ہو جائے اور ہاتھ کے اوپر تھوڑی سی اپنے سے غلطی سے دب جائے، انگلی کاٹ کے رکھ دیتی ہے. تلوار کیا کرتی ہے؟ تلوار آلو پیاز نہیں کاٹتی، تلوار بندے کاٹتی ہے، گردنیں کاٹتی ہے.
आलू प्याज के छिलके की तरह लोगों की टांगें और बाजू उतार के वो फेंक देती है। ये तलवार की धार होती है। कहा जा रहा है कि पुल सिरात तलवार की इस धार से भी ज़्यादा तेज़ होगा। कितना और तेज़ होगा? कभी गौर किया, कभी सोचा? नहीं, सिर्फ इतनी बात सुनकर हम बस उसको भुला देते हैं। हमने कभी मवाजना नहीं किया, हमने कभी सर का बाल पकड़ के हाथ में देखा नहीं कि ये बाल कितना बारीक है और इससे बारीक होने की भी कोई गुंजाइश है। और तलवार की धार उससे भी ज़्यादा कोई चीज़ अगर तेज़ होगी तो उसकी तेज़ी का आलम क्या होगा? और उसके ऊपर चलना ये कैसे पॉसिबल होगा? वहाँ से गुज़रना, जबकि उसके नीचे दोज़ख है, उसके ऊपर पुल सिरात है। वहाँ से गुज़र कर कामयाब होना है तो जन्नत में जाना है। अगर वहाँ से गुज़र ही नहीं पाओगे तो जन्नत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कभी ये सारी चीज़ें तरतीब से बैठ के हमने सोची? कभी इनसे खौफज़दा हुए? कभी ख्याल आया कि हमारा क्या बनेगा? हमारे पास तो ऐसा कोई सामान नहीं, कोई सवारी नहीं। इसीलिए मुख्तलिफ़ मकामात पे हमारे नबी ने अपनी उम्मत को ख़बरदार किया, मुतवज्जे किया। कभी जलाल से, कभी जमाल से समझाया कि उस वक़्त से डरो, उसका सामान करो, उसकी सवारियाँ बनाओ। मस्जिदों में जाओगे, मस्जिदों से प्यार करोगे, वहाँ जाके मोहब्बत से रब की इबादतें करोगे तो वो मस्जिदें पुल सिरात पे तुम्हारे लिए कश्तियाँ बन जाएंगी। आज रब की मोहब्बत में, रब की रज़ा के लिए इखलास के साथ कुर्बानियाँ दोगे तो ये कुर्बानियाँ पुल सिरात पे तुम्हारी सवारियाँ बन जाएंगी। और तुम्हारे अंदर रसूल और आले रसूल की मोहब्बत अंग अंग में जब बस जाएगी तो तुम तेज़ रफ्तार बिजली की तरह, जिस तरह आसमान पे बिजली चमकती है और तुम्हारी यूं नज़र उठे तो लगता है कि इधर है, तो नज़र यूं जाने से पहले आसमान के आखिरी किनारे पे वो बिजली की चमक तुम्हें नज़र आती है। फरमाया कि अगर ये मोहब्बत तुम्हारे अंदर यूं कूट कूट के भरी गई और इस मोहब्बत को यूं तुमने अपनी ज़िंदगी का मायार बना लिया तो फिर इस कूदती हुई बिजली से भी तेज़ी से तुम पुल सिरात से गुजर जाओ। फिर रसूल और आले रसूल की मोहब्बत इस तरह तुम्हें पुल सिरात पार करवा दे। वही पुल सिरात होगा जहाँ से कुछ लोग बैठकर, कुछ चल के, कुछ बच्चों की तरह घिसटते हुए जा रहे होंगे। बताओ उनका क्या बचेगा? उनके पार जाने की क्या सूरत रहेगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रहमतें हमारे अंदर तकसीम की है, इन्हें समझने की कोशिश कीजिए, इनके कदर कीजिए और उस हिकमत को समझिए जिसके तहत अल्लाह के रसूल ने फरमाया इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ये वो नतीजा था आप अलैहिस्सलाम के क़राबतदारों की मोहब्बत का। आपने तो यहाँ तक फरमाया कि जिस शख्स ने मेरी आल में से किसी मजबूर की दुनिया में मदद की, उस वक़्त जब वो उसके पास मदद के लिए आया, मेरी औलाद में से कोई शख्स दुनिया में किसी दुनिया वाले के पास गया किसी काम के लिए, किसी मदद के लिए, किसी ज़रूरत के लिए, और उस शख्स ने उसकी इज़्ज़त इस वजह से की कि ये आले रसूल है, अपने बच्चों से बढ़कर उससे मोहब्बत की, अपने काम से बढ़कर उसके काम को तरजीह दी, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया आज दुनिया में तो तुम उसके काम आओगे, क़यामत में तुम्हारा रसूल तुम्हारे काम आएगा। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रिवायत करते हैं 5 चीज़ें ऐसी हैं। कितनी चीज़ें? 5 चीज़ें अगर वो किसी को नसीब हो जाएं तो वो बंदा इंतहाई खुश नसीब है। अब वो 5 चीज़ें क्या हैं जो किसी को मिले तो वो बड़ा खुश नसीब है? सुनिए, आपने फरमाया कि जिस आदमी को नेक बीवी मिल जाए, यकीनन अगर बीवी को नेक शौहर मिल जाए तो वो भी इसी हुक्म में होगी। जिस शख्स को नेक बीवी मिल जाए वो दुनिया का खुश नसीब तरीन आदमी है। बीवियाँ यहाँ बैठी हैं ना, आप समझते हैं कि अगर शौहर बुरा
मिल जाए, खुदा न खास्ता, तो ज़िंदगी होती है। तो किसी शौहर से भी पूछिए कि अगर बीवी बुरी मिल जाए तो ज़िंदगी होती है? नहीं। और अगर बीवी नेक मिल जाए तो ज़िंदगी जन्नत बन जाती है। तो कहाँ खुश नसीब आदमी है वो जिसको बीवी नेक मिल जाए, एक चीज़। दूसरी क्या है? जिसको नेक औलाद अल्लाह अता करे, जवानी से नेकियां करने वाला बंदा, शराफत के साथ ज़िंदगी गुजारने वाला इंसान, पूरे इलाके में लोगों में इज्जत वाला बंदा। एक बच्चा बुरा हो जाए ना, सारी ज़िंदगी की कमाई बर्बाद हो जाती है। गली गली, दुकान दुकान, कोने कोने पे उस बंदे की बुराइयां बैठ के लोग करते हैं और कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। और अगर औलाद नेक हो जाए, अगर पहले वो शरीफ था भी या नहीं था, लेकिन नेक औलाद होने की वजह से उसकी नेकी और उसकी अच्छाई के भी चर्चे होने लग जाते हैं। कितनी चीज़ें हो गई? पहली क्या है? दूसरी क्या है? नेक औलाद। तीसरी चीज़ जो बंदे को खुश नसीब करती है वो है लोगों के साथ हुस्ने मुआशरत, यानी अच्छा लेन देन, अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छे मामलात। अगर बंदे के दुनिया में सबके साथ रहते हैं तो वो बंदा बड़ा खुश नसीब है। आप देखते हैं कि अगर ऐसा बंदा जब दुनिया से जाए तो जनाजे से लेके कुल तक लोग जो जमा होते हैं, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, हर बंदे की ज़ुबान पे क्या होता है? बंदा बड़ा अच्छा था, बंदा बड़ा नेक था, बंदा बड़ा खरा था, हर एक के काम आने वाला था। यही बातें होती हैं। तो फरमाया कि जिसकी लोगों के साथ हुस्ने मुआशरत हो वो बंदा बड़ा खुश नसीब है। कितनी बातें होगी? 3। चौथी बात, ये सारी माएँ ज़रा सुने और अपने बेटों को सुनाए जा। चौथी बात, वो बंदा इंतहाई खुश नसीब है जिसका रोजगार अपने मुल्क में हो। समझ आए? वो आदमी इंतहाई खुश नसीब है जिसका कारोबार अपने मुल्क में हो, उसे जाके दूसरे मुल्कों में ज़लालत ना उठानी पड़े, ख्वारी ना उठानी पड़े, और परदेश की सबसे बड़ी मुसीबत ना काटनी पड़े। वो बंदा बहुत खुश नसीब है। अब आते हैं 5वें बंदे की तरफ कि 5वां खुश नसीब बंदा कौन है? फरमाया 5वां वो बंदा खुश नसीब है जिसको दुनिया में रसूल और आले रसूल की मोहब्बत नसीब हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतों पे गौर फरमाते जाइए। आपकी हमारे कदम कदम पर जितनी रहमतें हैं हम उनका शुमार नहीं कर सकते, शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी वजह से ये फरमाया कि अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखाओ। बचपन में ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब बचपन में ये 3 चीज़ें सिखा दोगे तो बड़े होकर वो इन्हीं रास्तों पर चल पड़ेंगे। वो 3 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहली चीज़ है अपने नबी की मोहब्बत अपने बच्चों को सिखाओ। अपने नबी की मोहब्बत अपने बच्चों को सिखाओ। हर बात में अपने नबी का रेफरेंस अपने बच्चे के सामने रखो। हर काम बच्चे को करवाओ तो उसको बताओ कि ये हमारे नबी की सुन्नत है। हर चीज़ सिखाओ तो कहो कि इसके बारे में हमारे नबी ने ये फरमाया है। खाना खिलाने लगो तो बच्चे को बताओ कि हमारे नबी ने खाने का ये तरीक़ा बताया है। लिबास पहनाने लगो तो बताओ कि हमारे नबी ने लिबास पहनने का ये तरीक़ा बताया है। बाहर निकालो तो बाहर भेजते हुए बच्चे को उस तरीके से अलविदा करो जो हमारे नबी ने तरीक़ा सिखाया। जब बच्चा घर आए तो उसको बताओ कि हमारे नबी ने फरमाया कि जब तुम घर में आओ तो घर आके ये काम करो। ये तरीके हैं अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत सिखाने के। फिर इसी तरह अपने रिश्तेदारों की बात, अपने रिश्तेदारों का तारुफ और अपने रिश्तेदारों की मोहब्बत जब दिल में अपने बच्चों के दिल में डालो तो उससे कहीं ज़्यादा नबी के रिश्तेदारों की मोहब्बत बच्चों के दिलों में डालें। जिस तरह आप अपनी फुफियाँ, दादियाँ, नानियाँ, खालाएँ
اور کزنز کے نام اپنے بچوں کو یاد کرواتے ہو، اسی طرح رسول اللہ کے کزنز، آپ کی پھوپھیاں، آپ کی خالائیں، آپ کی بیٹیاں، آپ کے نواسے، آپ کی نواسیاں، ان کے نام بھی اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ سکھائے گا کون؟ جس نے ساری زندگی خود ہی نہیں سنا، وہ سکھائے گا کیا؟ تو میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں، آپ نے اگر اپنے وقت پر یہ چیزیں نہیں سیکھی تو زندگی کی آخری سانس تک سیکھنے کا وقت آپ کے پاس ہے، آپ کو سکھایا جا رہا ہے، آپ اپنی ذمہ داری سمجھ کے سیکھیں اور اس سیکھنے کے وقت کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں۔ پھر بھی اگر کمی رہ جائے تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے بچپن سے ہی پابندی کے ساتھ اپنے بچوں کو ان محافل میں، ان درسگاہوں میں اور ان تعلیمی اداروں میں لے کر جائیں جہاں پر ان چیزوں کی تعلیم دی جاتی ہے، تاکہ اگر آپ انہیں نہیں سکھا سکے تو اب وہ آپ کو سکھا دیں اور کمی ہمارے معاشرے میں پوری ہو جائے۔ کتنی چیزیں عرض کی؟ سکھائی کتنی؟ ابھی 3 میں سے میں نے کتنی کا ذکر کیا ہے؟ 2۔ پہلی کیا ہے؟ آپ بھی بولیے، اپنے نبی کی محبت۔ دوسری، نبی کی آل کی محبت۔ اور تیسرے، قرآن کی محبت، یعنی قرآن کو پڑھنا سکھاؤ۔ جب یہ 3 چیزیں بچپن میں آپ نے بچوں کو عطا کر دیں تو پھر انشاءاللہ ان کے بگڑنے، گمراہ ہونے اور بے راہروی کا شکار ہونے کے چانس بہت کم ہو جائیں گے۔ ابتدائی چیزیں ان کے اندر داخل ہو جائیں گی، مضبوط ہو جائیں گی، تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اثر ان کا زندگی میں رہے گا، اور بڑے ہو کر وہ خود چاہیں گے کہ ہم اس کو اور آگے بڑھائیں اور سیکھیں اور نبی اور آل نبی کی محبت کے سائے میں اپنی زندگیاں گزاریں۔ اللہ رب العزت آج کے دن کے ان 60 مقامات اور آگے 3 چیزیں آخر پہ جو میں نے بیان کی، ان 10 چیزوں کی پاسداری کرنے کی اور ان کی ذمہ داری سمجھنے کی اور ان پہ آج سے ہی عمل شروع کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور محرم الحرام کی ان خوبصورت راتوں کا فیض اللہ تعالی ہمیں اس طریقے سے عطا کرے کہ ہمارے اندر سے جہالت، سستی، کاہلی اور دین سے دوری ختم ہو کر ہمیں دین کا قرب اور سیدھے راستے کا تعین نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی میں ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔